اور پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو شعور عطا فرما دے گا، کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، شرمندہ کرے گا، وہ رب کے حضور حاضر ہو کر کے توبہ کر لے گا۔ کسی انسان نے کسی پہ ظلم کیا، وقت گزرا، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، اس نے جا کر کے معافی مانگی، رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اس کا جرم معاف ہو گیا۔ کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ ڈالا، حتیٰ کہ تمام گناہوں اور غلطیوں کو آپ اس پہ محمول کرتے جائیں کہ بندے سے گناہ اور غلطیاں اور خطائیں ہوتی گئی، وقت گزرتا گیا، زندگی کا ایک لمحہ، ایک موڑ ایسا آیا کہ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، اسے شرمندہ کیا، اور اس شخص نے رب کے حضور حاضر ہو کر کے توبہ کر لی، اور اگر حقوق العباد میں کمی تھی تو لوگوں سے معافی تلافی کر لی، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص ادب نہیں کرتا کسی بھی لحاظ سے وہ ہو، تو پھر یاد رکھو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہونے دیں گے، تمہارے وہم و گمان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی۔ بندہ اس ظلم کے اندر رہے گا کہ میں تو راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، بندہ اس ظلم میں رہے گا میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت مسجد کے اندر با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بندہ اس ظلم کے اندر رہے گا میں تو رمضان المبارک کے فرائض روزوں کے علاوہ سال کے کئی دنوں میں نوافل روزے بھی رکھتا ہوں، بندہ اس ظلم کے اندر رہے گا میں تو فرض زکوٰۃ اور واجب صدقات کے علاوہ نفلی صدقات بھی کثرت سے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، بندہ اس ظلم کے اندر رہے گا کہ میرے تو بڑے ماننے والے ہیں، میں تو لوگوں کو بڑا واعظ و نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں، میرے ہاتھ پہ تو اتنے لوگوں نے ہدایت پا لی، اتنے لوگ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ غرض کہ بندہ اس ظلم کے اندر رہے گا کہ میں تو مکہ بھی گیا تھا، میں نے تو بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا، مسجد نبوی کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں، بندہ اس وہم اور گمان اور اس ظلم کے اندر رہے گا کہ اس زندگی کی یہ ساری نیکیاں میں نے کی ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر دل کے اندر، ظاہر کے اندر، باطن کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت موجود نہیں ہے، تمہاری یہ ساری نیکیاں، تمہاری یہ ساری نمازیں، تمہارا یہ روزے رکھنا، تمہارا یہ کعبہ کا جا کے طواف کرنا، یہ نفلی صدقات دینا، یہ سارا کچھ اللہ کی ذات ضائع فرما دے گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہ ہوگا، کیونکہ اگر شعور ہو جائے، دیگر گناہوں کی طرح بندے کو اس بات کا شعور آ جائے تو پھر تو وہ توبہ کر لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی بندے سے چھین لیتا ہے۔ تو کسی کی بہکاوے میں مت آنا، اس ذات کا ادب ضرور کرنا جس ذات کا ادب خود خدا نے سکھایا ہے، اور محبت کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب اور احترام کرے۔